نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پیر اپنے مرید کامل نئے مرید کو اگر ذکر کا یا کوئی عمل کا یا کوئی شغل کا حکم دیتا ہے تو وہ مرید پیر کے بتائے ہوئے وہ ذکر، وہ فکر، وہ شغل، وہ عمل اس پر کار فرما رہے۔ اکثر بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خانقاہوں کے اندر جب ایک نیا مرید آتا ہے اور پیر جب اسے تلقین کرتا ہے، ارشاد کرتا ہے ذکر و فکر کی، اور اسے ذکر میں بٹھا دیتا ہے یا کوئی عمل اس کے اندر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ پیر کامل جو ہے اپنے دوسرے مرید کو کوئی اور ذکر، فکر، شغل اور عمل بتاتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد کرتا ہے، تو اب وہ جو نیا مرید ہے وہ بھی جو ہے اس عمل اور اس ذکر اور اس فکر کو جو ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ان کا سبق اور ہے، ان کا سبق اور ہے۔ تو اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے کرنا جو ہے وہ نئے مرید کے لیے نقصان دہ ہے۔ حالانکہ اس مرید کی نیت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد جو ہے اس مقام کو پا لوں، اس مقام تک پہنچ جاؤں، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرنے سے وہ خود بھی نقصان اٹھا لیتا ہے کہ وہ جو پیر نے دیا ہوا ذکر اس کو نہیں کرتا، اس کے عمل کو نہیں کرتا، وہ فکر نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، شغل نہیں کرتا، بلکہ وہ شغل کو بھی کرنے جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مریض جو ہے کہ 2 ڈاکٹروں کی دوا کھائے۔ اگر کوئی ایک ڈاکٹر کی دوا لے رہا ہے تو اس سے اچھا ہو جائے گا، مگر اگر وہ جلدی اچھے ہونے کے جو ہے چکر میں 2 ڈاکٹروں سے دوا لے لے اور کہیں کہ میں دونوں ڈاکٹروں کی دوا کھا لوں اور جلد اچھا ہو جاؤں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر جو ہے کوئی اور ذکر، فکر، شغل میں وہ کر رہے ہیں تو مرید سوچتا ہے کہ شاید میں یہ عمل کر کے جلدی پہنچ جاؤں، پیر ہی کا تو عمل ہے، پیر ہی تو کہتے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، میرا یہ ذکر ہے۔ تو یہ دھیان رکھو، پیر کے بتائے ہوئے درس پہ چل رہا ہے، پیر کے بتائے ہوئے سبق پہ چل رہا ہے، اور پیر جو آپ کو سبق دیا وہ آپ کا ہے۔ جیسے اسکول میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو استاد پڑھا رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور پڑھ رہا ہوگا اور شاگرد کے لیے کچھ اور ہے۔ تو صوفیہ کرام کے اندر ایک مشہور واقعہ گزرا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ نے اپنے ایک مرید کو جو ہے جو دریا پار کرنا چاہ رہا تھا تو اسے آپ نے اپنا دامن دے دیا اور کہا کہ یا جنید کہے، اور خود جو ہے یا اللہ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ آدھا ہی دریا پار کیے تھے کہ اتنے میں شیطان ملعون آتا ہے اور وہ عقلی دلائل قائم کرتا ہے۔ شیطان کی جو سب میں بڑی فطرت ہے، سب میں بڑا جو جال ہے، جو سب میں بڑا حربہ ہے، وہ عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ دھیان رکھنا، عقل کے مطابق لاجیکلی کچھ چیزیں رہتی ہیں، وہ 2 دلائل قائم کرتا ہے جس کو ہماری عقل ایکسیپٹ کر لے۔ تو وہ شیطان ملعون جو ہے اس مرید کو جو ہے ورغلاتا ہے، اپنا فریب ڈالتا ہے اس کے اوپر کہ بھلے دیکھ تیرے جو پیر ہے جنید بغدادی وہ یا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور تجھے جو ہے وہ یا جنید پڑھنے دے رہے۔ معلوم ہے کیوں؟ بھلے کیوں؟ کیونکہ وہ یا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ سارے کشف و کرامت کے مالک ہو گئے۔ وہ آج جو تجھے دریا پار کرا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو یہ ذکر کی وجہ سے یہ کرامت ان کے اندر آ گئے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تجھے وہ کرامت حاصل نہ ہو، تجھے وہ کشف حاصل نہ ہو۔ تو خود بتا کہ اللہ بڑا ہے یا جنید بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ بڑا۔ تو پھر تو اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ مرید جو ہے یا اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ یا اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ڈوبنے لگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت جنید بغدادی فرماتے کہ تجھے کہا نا جنید پڑھ۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا، 2-3 مرتبہ اس نے اپنے حربہ استعمال کیا۔ بہرکیف وہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے اس مرید کو جو ہے کنارے پر لے کے آ گئے۔ لانے کے بعد وہ مرید پوچھتا ہے حضور معاملہ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اللہ کو بھی جانتا ہوں اور اللہ کو بھی پہچانتا ہوں اور اس کے ذکر کو بھی پہچانتا ہوں، تو میں اس میں مشغول تھا، میں اس کو پہچاننے میں مشغول تھا، اور میں یہ تجھے بھی پہچانتا ہوں، تو میں تجھے جو ہے یہ ذکر دیا کس وجہ سے؟
تاکہ میں تیرا امتحان لے سکوں، تیرے عقیدے کو جان سکوں۔ تو پیر کامل اکثر بیشتر کبھی کوئی ایسا ذکر، کوئی فکر دیتے تو بطور امتحان بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر جو مرید جو ہے اس عقیدے کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، پیر کے دیے ہوئے جو بھی ذکر ہیں، جو بھی پیر نے جو بھی ذکر دیا وہ افضل الذکر ہے، پیر نے جو ارشاد فرما دیا وہ افضل الارشاد ہے۔ تو جو مرید جو ہے پیر کے بتائے ہوئے ذکر اور شغل اور عمل پہ پوری طرح سے اپنا ایمان، اپنا اعتقاد رکھتا ہے، اپنا بھروسہ رکھتا ہے، بولتے نا ایمان کامل رکھتا ہے، تو جس طرح سے سمجھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کو جو ہے وہ دریا پار کرایا، اسی طرح سے پیر جو ہے یہ دنیا کا جو دریا ہے اس کو پار کرا کے وہ اپنے مولا سے ملا دیتا ہے۔ تو پیر کامل جب بھی جو ہے ارشاد کرے تو اس پہ یقین کامل رکھے۔ ہاں، اگر اس مرید کو اس پیر کا کوئی عمل پسند آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کروں، تو اس مرید کو چاہیے کہ وہ پیر کامل سے جو ہے اجازت طلب کرے، بلا اجازت جو وہ نہ کرے۔ اور اکثر بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مرید خود سے جو ہے وہ یہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کا نہ کرے ورنہ انرجی خراب ہو جائے گی۔ پیر کامل جانتا ہے تمہارا کہ تم کو کیا ذکر دینا چاہیے، کیا فکر دینا چاہیے اور کس طرح سے تمہیں پار کرنا چاہیے۔ تو پیر کامل جب بھی جو ذکر فکر کرائے اس پہ عمل پیرا رہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی پیر جو ہے ذکر وغیرہ دے کے مرید کو بٹھا دیتا ہے اور اس کے بعد پیر جو ہے کچھ اور بیان یا کسی اور مرید کو ارشاد کرنے لگتا ہے، تو وہ اپنا ذکر چھوڑ کر وہ چھوڑ کر جو ہے اس میں لگ جاتا ہے۔ پیر نے تجھے ارشاد کر دیا تو اس پہ قائم اور دائم ہو جا تاکہ تو پار ہو جائے۔ پیر کا بتایا ہوا جو بھی عمل ہے وہ پار ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔